ہم نے 2 دفعہ گھسی تھی پاکستان میں. ایوب خان کی گھسیٹی کہ نہیں گھسیٹی؟ لیکن اس کی گھسیٹی تو نتیجہ کیا نکلا؟ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت. ہوا کہ نہیں؟ پھر بھٹو کی گھسیٹی تو اب ماشاء اللہ آ گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ طریقہ محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جلوس نکل رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے اور نمازیں غائب ہو رہی ہیں، عصر کی بھی مغرب کی بھی. جلسے ہو رہے ہیں، لیڈر لوگ اٹھ کر داعش پر سے جا کے اپنی نماز پڑھ کے آ گئے ہیں. یہ خیال نہیں کہ یہ جو 20,000 آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے نماز اس پر بھی فرض ہے کہ نہیں؟ نماز جیسے ستون کو گرا کر دین کو قائم کیا جائے گا. الصلاۃ عماد الدین. اور گھیراؤ ہو رہا ہے اور جلاؤ ہو رہا ہے اور کاریں جلائی جا رہی ہیں اور شیشے توڑے جا رہے ہیں اور اسٹریٹ لائٹ توڑی جا رہی ہیں. یہ طریقے تو کمیونسٹوں کے ہیں بھائی. اس سے انقلاب محمد آ جائے گا. بے گناہ بسیں جلائی جا رہی ہیں، کوئی گناہ ہے ان کا؟ مسافروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی. وہ آپ کو کوس رہے ہوں گے دل میں یا دعائیں دے رہے ہوں گے؟ جنہیں بنس روڈ پہ اتار کے کھڑا کر دیا، پتہ نہیں کتنی مشکل سے بس میں جگہ لی ہوگی انہوں نے. کتنے لوگ تو الٹی جانب سفر کرتے تب کہیں جا کر ٹاور سے بیٹھتے بیچارے، اور ان کو اتار کے اور بس کو آگ لگا دی. بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے منتظر ہوں گے، ادھر وہ گالیاں دے رہے ہوں گے، ادھر وہ جو کھڑے ہیں یہاں پر جنہیں اب کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ کوئی سواری مل جائے. یہ طریقے نہیں ہیں انقلاب محمدی کے. یہ ہم نے دوسروں سے مستعار لیے. ہم نے سمجھا کہ ان کو کامیابی اس سے ہو گئی، شاید ہم بھی یہی ہتھکنڈے استعمال کریں تو کامیابی ہو جائے. جان لیجئے اگر تو کام وہ کرنا ہے جو کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو طریقہ بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو اختیار فرمایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تربیت. اقبال کہتا ہے نا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. پختہ ہو، اس پختگی میں وہ ہے عبادات بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، جس کا کہ یوں سمجھیے کہ اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ دشمنوں کے جاسوسوں نے خلافت راشدہ کے دوران جو اسلامی لشکر تھا اس کے بارے میں جو رپورٹ دی وہ کیا تھی؟ ہم فرسان بالنہار و رہبان باللیل. جو لوگ عجیب ہیں، دن میں یہ شہسوار ہوتے ہیں گھوڑوں کی پیٹھوں پر سوار، تلواریں اور نیزے لیے ہوئے اور اللہ اکبر کرتے ہوئے، اور راتوں کو یہ راہب نظر آتے ہیں مصلوں پر کھڑے ہو کر اور سجدے میں روتے ہوئے. یہ نقشہ اگر اتنا نہیں تو اس کا ایک عکس 100واں حصہ تو پیدا کرو گے تو کہیں جا کر انقلاب محمدی کے لیے تمہید ہوگی. اور یہ میں عرض کر دوں، اس کو ناممکن نہ سمجھیے. پچھلی صدی آج چونکہ ذکر آ گیا تھا، کل 100 کتنے سال ہوئے؟ 1830 میں شہادت ہوئی بالا کوٹ کی. 155 برس، 5 برس کا پورا معاملہ تھا ہجرت سے لے کر شہادت تک. تو کل 150 برس پہلے، یوں سمجھیے 160 برس پہلے، وہ عظیم تحریک بر صغیر پاک و ہند میں تحریک شہیدین، اس کے افراد، ان مجاہدین کی سیرتوں کے بارے میں وہی گواہی دی دنیا نے جو صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی. صحابہ کرام کا لشکر جب داخل ہوا ہے بیت المقدس میں، تو عیسائیوں نے اپنا سارا نسوانی حسن
مبینوں پر جمع کر دیا تھا کہ مسلمان گزرے، ہماری تلواریں اور ہمارے تیر تو ان کو مغلوب نہیں کر سکے، شاید کہ یہ نگاہوں کے تیر انہیں گھائل کر دیں۔ لیکن کیا آتا ہے، پورا لشکر زمین پر نظریں گاڑے ہوئے ایسے گزر گیا کہ کسی نے اٹھا کر نہیں دیکھا نظر کہ کون ہے۔ اور بین ہی یہی گواہی ملی ہے مجاہدین کے بارے میں، ہزارہ کے علاقے میں جو گجر قوم آباد ہے، نہایت حسین و جمیل خواتین، نہایت حسین و جمیل، وہ آپس میں باتیں کرتی تھی کہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے کہ شاید نامرد ہیں کہ انہوں نے کبھی ہماری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی۔ دور صحابہ کرام کا ایک نقشہ، یہ بھی بر صغیر پاک و ہند کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اتنے عرصے کے بعد سیرت و کردار اور دینی اخلاق، دینی جماعت اور بیعت کی بنیاد پر جماعت، بیعت کی سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ سارا نقشہ دکھا دیا۔ باقی شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔